ایران اسرائیل جنگ کا آج 17واں دن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 28 فروری کو جب ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا تو اس وقت یہی بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے حملے میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جو آیت اللہ خامنائی ہے سپریم لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سول اور ملٹری قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا اور کامیابی کے ساتھ ان کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا گیا، ان کی شہادت ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایسے تاثر بنانے کی کوشش کی گئی خاص طور پر امریکہ کی طرف سے اور ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کہ سپریم لیڈر کی غیر موجودگی میں ایران جو ہے ایرانی پبلک باہر آ جائے گی اور ایران گھٹنے ٹیک دے گا اور ایران کے اندر ایک رجیم چینج ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر حالات بالکل تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ عوام جس سے امید تھی جو ہے امریکہ کو اسرائیل کو کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے آئے گی اور وہ باہر نکل کر جو ہے رجیم چینج کریں گے، جو ایرانی کلیریکل رجیم ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور وہاں پہ ان کی ایک مرضی کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ لوگ اب میزائلوں کے سائے میں وہاں پہ جو بامبرز اوپر سے گزر رہے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے اوور دا ویکینڈ تمام جو ایرانی قیادت جو ابھی حیات ہے، ان کے جو صدر ہیں پزشکیاں، ان کے جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ باقی ان کے جو ملٹری قیادت اس وقت جو موجود ہے، علی راجانی جو ایڈوائزر ہے سیکورٹی کونسل کے، وہ بھی باہر نکلے، انہوں نے لیڈ کیا اور جو ہے اپنی عوام کے ساتھ انہوں نے بالکل ایک یکجہتی شو کروائی، عوام نے قیادت کے ساتھ اور قیادت نے اپنی عوام کے ساتھ۔ جو مخدوش ترین حالات ہمیں بتائے جاتے ہیں اخبارات کے ذریعے، جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں، ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں ٹن جو ہے بامز وہاں پہ پھینکے گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق پتہ نہیں 5000 کے 7000 ٹارگٹس جو ہیں وہ آلریڈی ہٹ کیے جا چکے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ٹارگٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ایران اور ایرانی حکومت اور ایرانی عوام جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں۔ سوال جو سب سے اہم جو زیر بحث ہے وہ وہی ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ اس جنگ کا خاتمہ امریکہ کرے گا یا پھر اس جنگ کا خاتمہ ایران کرے گا؟ اب یہ سوال ہے جس کے اوپر ہم پروگرام کے پہلے حصے کے اندر اس کے اوپر بحث کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ڈاکٹر جمیل صاحب ون آف دوز فیو کامنٹیٹرز ہیں جن کا یہ خیال تھا شروع میں کہ جو مرضی ہو جائے امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ کچھ ایسا وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جنگ ٹل گئی ہے، اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم نے بہت شکریہ۔ پہلا سوال کا پہلے جواب دے دیجیے گا، اس کے سیاق و سباب کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے۔ جنگ آپ کو یہ کب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آج 17واں دن ہے اور اگر ہوگی جنگ ختم تو آپ کے نزدیک یہ کس شکل میں مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اب تھوڑی سی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج پیچھے ہٹ جائیں، ان 3 نکات کے بجائے اس پہلے نقطے پر آ جائے جو کہ شروع سے تھا انریچمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد 2 نقطے انہوں نے شامل کر لیے تھے کیونکہ جنیوا میں جب بات چیت چل رہی تھی، ڈائلاگ چل رہا تھا، تو اگر ان 2 نقطوں سے وڈرا ہو جاتی ہیں، لیکن امریکہ کی ایک شان ہے، ایک آن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، تو وہ ان کی جو ایک پرائیڈ ہے اس پرائیڈ سے پیچھے نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو وہاں تک لے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ ہلری کلنٹن کی ایک ویڈیو ہے نیٹ پر موجود ہے جس پہ ہلری کلنٹن یہ بات کر چکی ہے کیمپین کے دوران کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسی شخصیت ہے کہ گڑی میں تولا گڑی میں ماشا، تو ان پر یہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جنگ روکیں گے یا جنگ بڑھائیں گے یا نیوکلیئر بٹن ان کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بائی دا وے، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل 9 مارچ کو لکھا تھا نیوکلیئر کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نوعیت اور جس خصلیت کی شخصیت ہیں اس سے کوئی بعید نہیں، یا اسرائیل یا وہ، کہ وہ کوئی ٹیکٹیکل ویپن بھی استعمال کرنے۔ میرا آرٹیکل گوگل پہ موجود ہے۔ واپس آ جاتے ہیں اس بات پر، اب جو جنگ ختم ہوگی وہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تب، یا ایران جب وہ ڈکلیئر کر دے کہ ٹھیک ہے آپ نے بات مان لی ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب تو ایران کہتا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہم اپنے ٹرمز پہ جنگ ختم کریں گے۔ جنگ شروع آپ نے کی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، ختم ہم کریں گے اس کو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں بتایا ہے
اتنی زیادہ وہ ایک ریزالو آ گئی ہے، ایک اتحاد آ گیا ہے پوری قوم میں، کیونکہ وہ پوری قوم ہے، تہذیب ہے، اتحاد آ گیا ہے کہ ہر شخص شہادت کے جذبے سے وہاں اب سرشار ہو کے سڑک پہ پھر رہا ہے۔ اور آپ نے جو خود بیان کر دیا کہ جلوس جب نکلا ہے تو اس وقت کس طرح ان کے لیڈران جو سارے خطرے میں تھے اور جن کو دھمکیاں ہیں اور جن کو واقعی میں آپ نے یکے بعد دیگرے اسیسینیٹ کیا گیا ہے، ایون جو رہبر تھے خمینائی صاحب، انہوں نے ان کو، علی لاریجانی صاحب گئے ہیں، کہتے ہیں رہبر ہمارے پاس مصدق کا یہ شواہد موجود ہیں، آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کے لیے ہم نے محفوظ مقام کر لیا۔ ان کا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ کیا میری قوم ساری ان کے لیے محفوظ مقام ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں بھی نہیں جاتا۔ تو اس قسم کی موٹیویشن وہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی وار مشین ہے، فضاؤں پہ ان کا قبضہ ہے، ان کے پانیوں سمندروں پر ان کا قبضہ ہے امریکہ کا، اور اس کے بعد باوجود بھی ایران جس طرح وہ بالکل ایران بڑی بہادری کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے ایران نے اپنے اس ریزالو سے۔ چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ 14 مارچ کو ایک تحریر کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اس کے اندر لٹرلی وہ جسے کہتے ہیں نا دہائی دے رہے ہیں، وہ دہائی یہ کہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوپ فلی چائنا، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا، the UK and others those who are affected وہ آئیں اور ہماری مدد کریں اور اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو کھلوانے میں ہماری مدد کی جائے۔ یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے جو UK کے پرائم منسٹر ہیں اسٹارمر، انہوں نے بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کو بات کرتے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نو نو تھینک یو ویری مچ۔ وہ بھی اگر ان کی ہم تحریر دکھا دیں، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا یونائٹڈ کنگڈم ہمارا کسی زمانے میں بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا اور بہت بڑی مہربانی آپ کی، اب آپ ہمیں جو ہے 2 ایئرکرافٹ کیریئر ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر بھجوانے کا آپ کہہ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بڑا شکریہ، کیونکہ اب ہم جنگ جیت رہے ہیں تو اب آپ ہمیں یہ ایئرکرافٹ کیریئر بھجوا رہے ہیں۔ تو وہ میرے خیال میں یہ جو غرور رونت جو اس طرح کا آیا تھا ان کے ذہن میں، وہ اب اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہی سوال بعد میں حسن کے ساتھ بھی لے کے جاؤں گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے جنگ کتنا عرصہ اور چلے گی؟ نہیں، بظاہر جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جیسے یہ جنگ اچانک ہوئی اور کوئی 1% بھی دنیا کا حصہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، ماسوائے 2، ایک نیتن یاہو اور ایک ٹرمپ، تو اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب ایران کے لوگ یہ کہیں کہ ہم گر جائیں تو گر جائیں، ایران کو نہیں گرنے دینا، کیونکہ ایک دفعہ ایران گر گیا تو پھر ہم بہت نیچے گر جائیں گے، پھر نہیں اٹھ سکیں گے، تو اس کے تحت ان کی نہ ان کے قبرستان جو ہے وہ خالی رہ رہے ہیں، نہ ان کے ہسپتالوں میں کوئی جگہ ہے، نہ ان کے اوپر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان میں کوئی کمی آئی ہے، لیکن انہوں نے 2 چیزیں ثابت کی ہیں، نہ وہ کسی کے آگے جھکے ہیں اس لمحے تک، اور انہوں نے اتنا قابل ذکر نقصانات کیے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے اور اس کے حواریوں کے، کہ اس کے اوپر وہ بلبلا رہے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر ٹرمپ جو ہے اب بھی اپنی بدماشی اور اپنی بیوقوفی سے واپس ہٹ جائے اور بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملے کو حل کرے، لیکن اس طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہے اور یہ اور خون خرابے کو دعوت دیں گے۔ اور ان سے یہ جیسے ابھی فرما رہے تھے ہمارے گریٹ ڈپلومیٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی بدترین حماقت میں گزر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے میں خاور گھومن صاحب کو کہتا رہا ہوں 4 سال کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ نہ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، پھر آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے، یعنی اس کے نتائج پھر آپ بھگتے ہیں۔